السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی زندگی کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں۔ آج ہمارا گفتگو کا عنوان ہے مجھے آزاد کرو۔ ہمارے ملک میں کئی لوگ بے قصور بن پڑے ہیں، کئی لوگ، بچے، بچیاں، بڑے، لڑکیاں، عورتیں، لڑکے، آدمی، ہر قسم کے لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے قصور بن پڑے ہیں۔ ایک دو پیچھے پروگرام دیکھے ہمارے پاس، کچھ دیکھنے میں ہمارے نظروں سے گزرے۔ اب دیکھیں ان کے کہنے سے ہم یہ نہیں کہہ رہے اس پہ یقین کر رہے ہیں، مگر انسان کو حق کی تلاش ہوتی ہے اور حق کی تلاش کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تو سرکار بیٹھی ہے اس دور میں، اس کا کیا فرض ہے ہم آ کے یہ کریں گے، ہم آ کے وہ کریں گے، انہوں نے جو اتنے وعدے کیے تھے، جو ایک بہت بڑا مینار بنایا تھا ایمان کا، وہ تو چکنا چور ہوتے جا رہا ہے۔ کیا آپ کو پورے پاکستان میں، میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں، چلو ایک جیل پہ بات کرتے ہیں نا، انصاف جو لینا چاہتے ہیں وہاں بند پڑے ہیں، پورے پاکستان میں کیا 100 جیلیں ہوں گی؟ 100 سے زیادہ تو نہیں ہوں گی نا بھائی، 100 جیل، کتنی جیل ہوں گی؟ بس سوچو نا، پاکستان میں 50 ہوں گی، 60 ہوں گی، 100 ہوں گی۔ کیا آپ کو 100 مخلص انسان نہیں مل سکتے اچھے؟ اگر آپ خود سمجھتے ہو کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا ایماندار انسان ہوں، کہ اپنے جیسے آپ کو 100 لوگ نہیں ملتے کیا؟ ان کو جب تک آپ کی حکومت ہے، سوچو انسان کی دعائیں، اگر کوئی انسان کسی کو ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے، خدا کس کی کب سن لے؟ تو کیوں نہیں کرتے یہ والا کام؟ بھی نیکی کا کام کرتے ہوئے کیوں پیچھے ہٹتے ہو بھائی؟ اتنے چور مافیاؤں کو اپنے ساتھ آپ نے رکھا ہوا ہے، جن کا پیچھے پورا ریکارڈ خراب ہے، جس سے پوری قوم پشیمان ہے، ان کو آپ نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ان سب کے نام کیا میں آپ کو بتاؤں؟ آپ خود جانتے ہیں کون کون ہے۔ تو ایسے 100 اچھے انسان، چلو ہمیں نہیں معلوم، اگر ہم اس کی ریسرچ کر لیں، معلوم کر لیں کتنی پاکستان میں جیلیں ہیں، آپ کو تو سب معلوم ہے، بولے تو ہم آپ کو بتا دیں کتنی ہیں، آپ کو تو معلوم ہونی چاہیے، آپ تو بیٹھے ہیں سرکار میں۔ اگر ایک مثال کے طور پر 100 جیلیں، آپ 100 مخلص انسان اپنے ساتھ ڈھونڈیں، بالکل نیوٹرل بندے، یعنی کہ کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار، اس میں بھی کوئی حرام کاری نہ ہو، جو اللہ خالص خدا کے لیے، قربتاً اللہ کے لیے کام کرتے ہوں، ان کو دیکھا جائے اور ان کو تعینات کر دیا جائے، جیل میں جاؤ، اور جو بے قصور انسان ہے، جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے رو رہا ہے، خدا سے فریاد کر رہا ہے، تو خدا آپ کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ خدا نیکی، انسان سے نیکی کرانے کے لیے خدا نے کئی رستے چھوڑے ہیں، تو آپ ان کے وسیلہ بن جاؤ۔ جاؤ معلوم کرو، وہ ایک نیک اللہ کا بندہ وہاں جائے گا، کئی لوگوں کی زندگیوں میں رنگ بھر دے گا۔ نہیں تو استغفار استغفار، خدا نے کبھی انسان سے مطلب سوچا بھی نہیں کہ انسان یہ دعا مانگے گا، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے یہ دعا مانگتے ہیں، اے خدا ہمیں موت دے دے، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ ایسی دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے، کسی کے لیے بھی نہیں مانگنی چاہیے، مگر وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا، اتنی انیائے ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، تو اس سے بہتر ہم مر جائیں۔ استغفر اللہ۔ تو اگر انسان کی آپ زندگی میں رنگ بھر دو گے، کسی بلیک اینڈ وائٹ زندگی کے اندر آپ کلر لے آؤ گے، تو سوچو وہ کتنی دعائیں دے گا آپ کو۔ تو کوئی اللہ کا ایک ایسا آپ کے پاس ایسے نیک بندے نہیں ہیں جن کو آپ بٹھائیں اور جا کے وہ معلوم کریں؟ کیوں ان کو سالوں سال کورٹ کچہریوں کے چکر میں لٹکایا ہوا ہے؟ وہ بیچارے بند ہیں، ان کے وکیل حرام کیا حرام کھائے جا رہے ہیں، ان کو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ جائے، ایک ایک کر کے، یار ایک ہفتے میں ایک آدمی بھی اگر جیل سے نکال دے اللہ کا نیک بندہ، کتنے ہفتے ہو گئے آپ کو آج، کتنے ویک آپ نے گزار دیے؟ 100 سے زیادہ ویک نکال دیے۔ ہر جیل سے 100 آدمی بھی اگر نکل جاتے بے قصور، تو کتنے ہزار لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہوتے۔ کبھی نیکی کے کام میں بھی آگے بڑھ جاؤ۔ بہت سارے کام آپ کا، ایک وہ کہتے ہیں نا، بہت ساروں میں آپ کاموں میں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ہاتھ پھیلا دیے، کسی کام میں تو کامیابی پاؤ۔ سب کام کو ادھورے چھوڑ کے چلے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر تو کیا کیا تم نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کتنے بے قصور ہیں یار، ہم دیکھ دیکھ کے تھک گئے لوگوں کو، مستحقین رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں خدا سے کہ کوئی ہے ہمارا وسیلہ، بھیج دے کسی کو۔ تم خدا کا وسیلہ کیوں نہیں بنتے؟ خدا نے تمہیں وسیلہ بنا کے بھیجا ہے، ہر انسان دوسرے انسان کا وسیلہ ہے، اور وہ جو انسان سب سے کامیاب انسان وہی ہے جو کسی انسان کے کام آ جائے، اس کا وسیلہ بن جائے، وقت پہ کسی کی مشکل میں کام آ جائے، یہ سب سے بڑا
کام ہے، اور یہ سب سے بڑا اجر عظیم ثواب ہے. تو کیوں نہیں ایسا کام کرتے میرے بھائی؟ آپ لوگ، سرکار سے میری یہ التجا ہے کہ خدا کا واسطہ اللہ کے نیک بندے دیکھ لو، اور اس میں کوئی بھی ہو. پھر یہ مت دیکھنا ہے اس میں جو بے قصور پھنسا ہوا ہے، کسی بچے کو، کسی بچی کو، کسی عورت کو پھنسایا ہوا ہے، کسی آدمی نے زبردستی جیل میں بند کروایا ہوا ہے سالوں سے، اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کر کے کسی کو جیل میں بند کروایا ہوا ہے، کوئی الزام لگا کے، پتہ نہیں کیسے کیسے الزام ہے، اللہ اکبر، جو سالوں سے بے قصور بند ہیں اندر. ان کا کیا ہوگا؟ کتنی عورتیں ہیں. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے پروگرام دیکھا ہے ٹی وی میں، وہ نام نہیں لیں گے مگر یہ کہ وہ جا کے لوگوں کی انٹرویو لے رہا تھا لاہور جیل کے اندر، عورتوں کے، رو رہی تھی خون آنسو، فریاد کر رہی تھی ہمارے بچے ہم چھوڑ کے آئے تھے 2 2 سال کے، آج وہ 15 15 سال کے ہو گئے، 12 سال 15 سال جیل میں ہم نے گزار دیے. رو رہی ہیں وہ. ان کا کیا قصور ہے؟ جتنی بھی کہتے ہیں نا، حاکم بننے کے لیے ہر کوئی تڑپ رہا ہے، حاکم کی ذمہ داری کو سمجھتا نہیں ہے کیا ہے. اس سے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، کس کے دور میں کس کس کے ساتھ ظلم ہوا، کس کس کے ساتھ ظلم ہوا. تو یہ بھائی سرکار کو چاہیے برائے مہربانی پلیز کائنڈلی آپ معلوم کریں، اس کے اوپر بہت کام کریں، آپ اس کے اوپر بھی کام کریں. بہت ظلم ہو رہا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ یار، آپ نے کہا میں ڈائریکٹ بڑی مچھلیوں کو پکڑوں گا، بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالوں گا، آپ نے ہاتھ ڈال لیا، 2 سال 2.5 سال ہو گئے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ان پٹ نہیں ہے. اس کے لیے بہت پرانی گھٹیا سی مثال ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارہ نہیں، کچھ بھی نہیں آپ کے ہاتھ میں آ رہا ابھی تک. آپ کے اپنے جو تھے حرام خور وہ بھی بھاگ گئے ملک چھوڑ کے، بیٹھے ہوئے امریکہ لندنوں میں. جو دوسرے تھے وہ بھی اب لندن میں آ کے بیٹھے ہوئے حرام خور. بھائی حرام خور تو ہمیشہ بھاگ جائے گا، جب وقت آئے گا پھر وہ آ جائے گا، بھاگ جائے گا، چلا جائے گا، جائے گا آئے گا، جائے گا. اس کی زندگی اس طرح ہے. مگر جو بے قصور ہے بیچارہ، اور جس نے کچھ نہیں کیا ہوا ہے، اور جو اس ملک سے کچھ، اس کی اتنی صاحب حیثیت ہی نہیں، اتنی استاد ہی نہیں کہ وہ کہیں جا سکے ملک چھوڑ کے، وہ بیچارہ پکڑا جاتا ہے اور وہ بند پڑا ہوا رول رہا ہوتا ہے سالوں سال. خدا کے بندو، تم اپنے آپ کو کہتے تو ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے بندے ہیں، تو اس کے ماننے والے ہیں، اس پہ عمل بالکل نہیں کر رہے. مانتے تو سب ہیں اللہ کو، نبی کو، قرآن کو، مگر ان تینوں کو مانتے ہیں، ان تینوں کی بات پہ عمل نہیں کرتے. کیا اللہ کہہ رہا ہے، کیا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اور کیا قرآن کہہ رہا ہے، اس پہ عمل بالکل نہیں ہے. بس ایک ڈاکٹر ہے 4 سال پڑھ کے نکل گیا میرے جیسا، اور دوسرا کوئی ڈاکٹر ہے وہ بھی 4 سال پڑھ کے نکل گیا، مگر میں نے تو کوئی پریکٹیکل کیا نہیں، تو میں کیا ڈاکٹر بنا؟ میں نے انسانی کی خدمت تو نہیں کری نا، میں نے صرف پڑھ لیا، اور وہ جو انسانی کی خدمت کر رہا ہے وہ اجر عظیم کما رہا ہے. تو آپ نے بھائی اقتدار تو لے لیا، اقتدار تو لے لیا، مگر کام بھی تو کر دو، عمل بھی تو کرو نا. عمل پریکٹیکل بہت ضروری ہے بھائی. پریکٹیکل آپ نے کیا، کرنا نہیں ہے. آپ نے بس صرف میں نے MBBS کا ایگزام پاس کر لیا، میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا، میں علاج نہیں کروں گا کسی کا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کیوں بنے تھے پھر؟ تو آپ نے اقتدار تو لے لیا، مگر میں کسی کا کام نہیں آ رہا. کسی انسان کے ہی کام آ جاؤ، آپ سے بڑے بڑے کام نہیں ہو رہے، چھوٹے چھوٹے کام یہی کر لو بھائی. لوگوں کے گھروں کے مسئلے نپٹا دو، لوگوں کی جائیدادوں کے مسئلے نپٹا دو. اس کے لیے آپ کو اچھے مخلص بندے نہیں مل رہے، جو صرف آپ ہی حکومت ہیں. چلو ان کو سرکاری نوکری، تو ہمارے پاس کسی کے بعد طاقت آ جاتی ہے تو وہ پھر فرعون بن جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے طاقت آنے کے بعد ان کو ڈائریکٹر نہ بناؤ، ان کو DG نہ بناؤ، چیئرمین نہ بناؤ، ان کو ایک ذمہ دار انسان اور ایک ایسی پوزیشن، مطلب کوئی بھی کسی نام سے ہی دے دو، آپ ڈائریکٹر ہی بنا کے بھیجو، مگر اس کے بعد طاقت اتنی ہو کہ وہ کسی کی نہ سنے. نا انصاف آدمی کو چھڑا کے رہے، وہ بولے کہ یہ چھوٹے گا ساری زندگی کے لیے. کیوں اندر رول رہا ہے، کیوں مر رہا ہے؟ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں. جتنے بھی ہمارے انسان جو ہیں، اللہ کے بندے جتنے بھی جو بے قصور بندے ہیں، ان کو خدا کا واسطہ چھوڑ دو، تاکہ یہ ثواب جاریہ ہے تمہارے آخری تک، قیامت تک تمہارے ساتھ یہ ثواب کا ٹھیلا جمع ہوتا رہے گا. تو اللہ کے بندو، تم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہو تو اللہ کا بندہ بن کے دکھاؤ، اور یہ نیکی کا کام شروع کر دیں. برائے مہربانی اس گورنمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی روح کی زندگی جی لے، بدن کی اور معاشرے کی زندگی مت جیے. بڑے بڑے گھروں میں بنی کالوں میں بیٹھ کے زندگی نہ گزاریں، انسانوں کی زندگی گزاریں. عدد کی خدمت کریں، جو عدد اندر بند ہیں ان کو آزاد کرا دیں. فگر کو چھوڑ دیں، فگر آپ کو مل جائیں گے، جن کو آپ نے پکڑا ان سے ملنا ہوگا تو، ورنہ کچھ نہیں ملے گا. عدد بھی رہ جائیں گے، فگر بھی رہ جائے گا، دونوں ہاتھ خالی کے خالی لوٹ جاؤ گے. اس لیے برائے مہربانی خدا آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس نیکی کے کام میں سرکار سے میں گزارش کرتا ہوں جلد سے جلد اس کام کو شروع کر لیں. اللہ کے چند مخلص بندے دیکھ کے ان کو حاکم بنا کے وہاں بٹھائیں، اور جلد سے جلد ان کو رہا کریں. برائے مہربانی بہت شکریہ. خدا حافظ.
ज़िंदगी रही फिर आपसे बात होगी।